دیکھا گیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر غریب ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں کم بچوں والے افراد امیر اور آسودہ حال ہوتے ہیں۔ زیادہ بچوں اور کم آمدنی والے گھرانے وہ سہولتیں نہیں پا سکتے جو زیادہ آمدنی اور کم بچوں والا پا سکتا ہے۔ ہمارا میسج یہی ہوتا ہے کہ آپ بچے پیدا کریں لیکن وقفے کے ساتھ، اور اتنے ہی پیدا کریں جتنے افورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ریسورسز، آپ کی انکم جتنی ہے اس حساب سے بچے پیدا کیے جائیں، کوالٹی پہ جو ہے وہ جائیں، کوانٹٹی پہ نہ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں ورکنگ خواتین کے بچے عام طور پر کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواتین اپنے کام پہ جانے کی وجہ سے مصروف رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی اولاد میں وقفہ بھی ہوتا ہے، اور اولاد میں وقفے کی وجہ سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اگر ہماری تمام بچیاں پڑھی لکھی ہوں اور وہ اپنے کاموں پر لگ جائیں تو آبادی کی شرح میں قدرتی طور پر کمی آ سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ماں کی صحت بھی اچھی رہے، ساتھ ساتھ بچے کی صحت بھی اچھی رہے۔ اگر وہ اسپیسنگ کریں گی منیمم فار 3 ایئرس، یعنی 3 سال کی، اگر 2 سال کے بعد وہ ٹرائی کریں اور جب پریگنینسی اور جب ڈلیور کریں تو وہ جا کے 33 یعنی 33 منتھس کا وقفہ ہوتا ہے، یا آلموسٹ دو بچوں میں 3 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر 3 سال کا وقفہ ہوتا ہے تو وہ جو مدر ہے یعنی ماں ہے اس کی بھی صحت صحیح رہتی ہے، اور وہ جو بچہ اس نے پیدا کیا ہوتا ہے 3 سال پہلے اس کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ بچے کو ٹائم دے گی، اسے اچھی طرح غذا دے گی اور کوالٹی ٹائم دے گی، تو بچہ تو صحت امپروو کرے گا۔ زینب کا کہنا ہے کہ ملک میں آبادی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ کم عمری کی شادیاں ہیں، اور دوسری وجہ بے روزگاری ہے، کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے مرد اکثر اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور زیادہ وقت اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے ہیں، جس سے بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زینب کے مطابق بعض عورتیں 30 سال کی عمر میں 10 سے 12 بچے پیدا کر لیتی ہیں۔ ایک تو یہی وجہ ہے کہ کم عمری کی شادی، اور دوسری یہ کہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری بھی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے میاں گھر میں ہوتا ہے تو یہ کہ بچوں کی لین لگا دیتا ہے، اور ظاہر کام پہ جائے گا تو تھکا رہا کہ سو جائے گا۔ ماں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ نہیں کم سے کم بھی ماں کی عمر آپ سمجھ لو کہ 30 سال 35 سال میں سمجھ لو 12 بچے پیدا کر لے، سال کے بعد سال کے بعد سال کے بعد۔ اور یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں مانتا نہیں ہے، ساس بولتے ہماری نسل بڑھ رہی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ عورت کو ختم کر رہے یہ لوگ۔ جہالت ہے، یہ عورتوں کو ختم کرنے والے چکر ہے۔ پاکستان میں کم عمری میں شادی کا رواج عام ہے۔ بچیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر شادیاں 18 سال کی عمر میں ہی ہو جاتی ہیں۔ کم عمری کی شادیاں اور بچوں کی پیدائش منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ایسی عمروں میں خواتین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 15 سال کی عمر تھی میری شادی ہوئی تھی، 15 سال کی عمر میں 14 سال ہو گئے شادی کو۔ سب سے بڑی بیٹی میری 11 سال کی ہے، پھر اس سے چھوٹی کیا کہتے ہیں 10 سال کی ہے، پھر ایسے 9 سال کا کوئی 6 سال، ایسے 9 بچے ہیں۔ کام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، پرورش بھی جیسے اچھی طریقے سے نہیں ہو پا رہی، اسکول وغیرہ بھی بس ایسے ہی جاتے ہیں۔ اول تو لگایا ہی نہیں ہم نے اسکول، اتنی آمدنی نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس بات کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے بچے اور بچی کی کونسلنگ کی جاتی ہے، اور انہیں گھرداری، خاندان کی بناوٹ اور اولاد سے متعلق خصوصی آگہی دی جاتی ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جیسے ایران میں ہے، انڈونیشیا میں ہے کہ بیفور گیٹنگ میرج، یعنی شادی سے پہلے ان کو اس سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا کہ ان کی کاؤنسلنگ ہو چکی ہے۔ اللہ کرے یہاں بھی ہو جائے، ہم تو یہ ہماری گزارش یہی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی بھی، ہمارے ایک افسر کی بھی گزارش یہی ہے کہ اس سلسلے میں ایک وہی جو آپ نے فرمایا کہ جیسے دنیا کے اور ممالک میں بھی ہے، جیسے ہمارے مسلم ممالک میں بھی ہے، تو اگر اس طرح یہاں بھی ہو جائے تو ایک کاؤنسلنگ تو ہو جائے گی میل اور فیمیل کی، تاکہ وہ آئندہ جب جائیں اپنے میرڈ لائف میں، شادی شدہ ہونے کے بعد ان کو کیا کیا مسائل دیکھنے پڑیں گے تاکہ وہ مینٹلی تیار ہوں۔ خاندانی منصوبہ بندی سے مراد
اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے بچے ہونے چاہیے اور بچوں کے درمیان کتنا وقفہ دینا مناسب ہے تاکہ ان کی صحیح پرورش ہو سکے. خاندانی منصوبہ بندی میں 2 بچوں کی پیدائش میں کم از کم 3 سال کا وقفہ ضروری ہے. فیملی پلاننگ کی پوری ایڈوائز کرتے ہیں. فیملی پلاننگ میں زیادہ تر ہم لوگ اسپیسنگ کو جو ہے نا وہ ایمفیسائز ہمارا زیادہ اسپیسنگ پہ ہوتا ہے کہ مدر کو ہم لوگ پوری طرح سے موٹیویٹ کریں کہ وہ اسپیسنگ کی طرف آئیں اور اس کے ایڈوانٹیجز ان کو بتاتے ہیں. ہمارے ہاں خاندانی منصوبہ بندی کے کئی طریقے رائج ہیں جن میں کنڈوم، گولیاں، ٹیکا، چھلا، نل بندی اور نسبندی وغیرہ شامل ہیں. پہلے نمبر پہ آ جاتی ہیں گولیاں، کھانے کی گولیاں، یعنی کہ یہ مختلف قسم کی گولیاں ہیں. ان کا یہ کہ روز ایک گولی کھانی ہے، اس میں بھی روز ایک گولی کھانی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں سفید گولیاں جو ہے وہ کھا کے پھر براؤن گولیاں کھانی ہوتی ہیں. اس میں کنٹینیوسلی یہ سفید گولیاں کھانی ہوتی ہیں پورا مہینہ. یہ جو ہے ایمرجنسی کانٹراسیپٹیو پلز، یہ صرف 2 ہی پلز ہوتی ہیں اور یہ صرف ہم ایمرجنسی کے طور پہ اپنی کلائنٹس کو دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹیکے. یہ ایک ٹیکا، دوسرا یہ ٹیکا. یہ ٹیکا جسے ہم نوریجسٹ کہتے ہیں، یہ 2 ماہ کے وقفے سے لگایا جاتا ہے. اور یہ وہ والا ٹیکا ہے جو 3 ماہ کے وقفے سے یعنی کہ 12 ہفتے اس کے وقفے سے لگایا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل چھوٹی سی ایک اسٹک ہے. اس اسٹک میں یہ چھوٹا سا کیپسول ہے، اتنا تقریباً 1 یا 1.25 انچ کا، اس میں دوا بھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہم جب ہمارے پاس کلائنٹ آتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں 3 سال کا وقفہ کروں تو ہم 3 سال کے لیے یہ اس کے بازو میں یہ میڈیل سائڈ پہ ہم چھوٹا سا وہ تھوڑا سا لوکل اینستھیزیا دے دیتے ہیں اور پھر یہ ہم جو اس کا جس میں یہ لوڈڈ ہوتا ہے انسرٹر، اس کے ساتھ یہ کھال کے نیچے رکھ دیتے ہیں. یہ کاپر ٹی اور ملٹی لوڈ 5 ایئرس کے لیے، 5 سال کے لیے، اور کاپر ٹی جو ہے وہ 10 سال کے لیے. یہ بچے دانی کے اندر ایک 2 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے جو ہم کر دیتے ہیں. میل پارٹنرز کے لیے کانڈومس ہیں جو فریلی ہر جگہ مل جاتے ہیں، وہ بیریئر میتھڈ ہے. اور بیریئر میتھڈ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو وہ بیماریاں جو جنسی تعلقات سے پھیلتی ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہے کہ وہ جنسی تعلقات سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پرماننٹ میتھڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی مستقل طریقے. وہ مستقل طریقے جس میں عورتوں کے لیے جو ہے وہ ٹیوبل لائگیشن ہے اور مردوں کے لیے ویزیکٹمی ہے. یہ بھی 5 سے 10 منٹ کا پروسیجر ہے.